السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویورز، آج ہم آپ کو فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر ڈیزاسٹر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر ڈیزاسٹر 2011 کا ایک نیوکلیئر حادثہ تھا جو فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں اوکوما، فوکوشیما، جاپان میں ہوا تھا۔ تباہی کی قریب ترین وجہ 2011 کا توہوکو زلزلہ اور سونامی تھا۔ یہ 1986 میں چرنوبل حادثے کے بعد سب سے شدید نیوکلیئر حادثہ تھا۔ شمالی جاپان کے ایک شہر فوکوشیما میں ایک ایٹمی پاور پلانٹ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور کچھ عرصے میں پلانٹ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ پلانٹ بحر الکاہل کے ساحل پر بنایا گیا تھا جہاں مختلف قسم کے نیوکلیئر تجربات کیے جاتے تھے اور ایٹمی بجلی بھی بنائی جاتی تھی۔ اس میں کل 6 ری ایکٹر تھے۔ بجلی کی پیداوار میں یہ پلانٹ دنیا کے بڑے 15 پلانٹوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ 11 مارچ 2011 کو ری ایکٹر 1، 2 اور 3 کام کر رہے تھے جبکہ باقی بند تھے۔ یہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ دوپہر 2:46 پر زلزلہ آیا۔ یہ ایک شدید زلزلہ تھا جس کا مرکز جاپان کا ایک جزیرہ تھا۔ ری ایکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 9.1 تھی۔ پاور پلانٹ کے ری ایکٹر اس طرح بنائے گئے تھے کہ زلزلہ آنے پر بھی یہ معمول کی طرح کام کرتے رہتے تھے، لیکن اتنے شدید زلزلے کے باعث ری ایکٹر نمبر 1، 2 اور 3 اچانک بند ہو گئے۔ ان کا اچانک بند ہونا معمولی بات نہیں تھی کیونکہ ان میں نیوکلیئر ری ایکشن ہو رہے تھے جو کہ بہت بڑی مقدار میں انرجی اور ہیٹ پیدا کرتے ہیں۔ ان ری ایکٹرز میں کولنگ پمپ ہوتے ہیں جو ہیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ ٹیمپریچر بڑھنے سے ری ایکٹر پھٹ بھی سکتے ہیں۔ زلزلے کے بعد ری ایکٹر بند ہونے سے ان کے کولنگ پمپ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ری ایکٹر کے بند ہونے کے باوجود ان میں ہونے والے ری ایکشنز اب بھی ہیٹ پیدا کر رہے تھے۔ اس دوران ری ایکٹر نمبر 2 میں سے ریڈیو ایکٹیو گیس لیک ہونا شروع ہو گئی تھی اور ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے نیوکلیئر فیول نے پگھلنا شروع کر دیا تھا۔ موقع پر موجود اسٹاف نے بیک اپ پر رکھے ڈیزل جنریٹر چالو کر دیے جن سے انہیں بھی محسوس ہوا کہ اب حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ 9.1 شدت کے زلزلے نے سمندر میں ہلچل مچانے اور سونامی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ چونکہ پاور پلانٹ اس سمندر کے کنارے پر تھا، زلزلے آنے کے تقریباً 50 منٹ کے بعد دوپہر 3:36 پر پاور پلانٹ کو جنریٹر سے بجلی فراہم کی جا رہی تھی تو سونامی کی ایک بڑی لہر نے پاور پلانٹ کو آ لیا۔ اس سونامی کی وجہ سے ری ایکٹر نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5 کے جنریٹر نے پانی بھر جانے کی وجہ سے کام کرنا بند کر دیا، لیکن ری ایکٹر 6 کا جنریٹر محفوظ رہا اور کام کر رہا تھا۔ یہ ایک جنریٹر باقی ری ایکٹر کے پمپ کو چلانے کے لیے بھی کافی تھا، لیکن اس دوران پانی کی ایک لہر جس کی اونچائی تقریباً 50 فٹ بتائی جا رہی تھی آئی اور جنریٹر والی جگہ کو گھیر لیا، جبکہ پاور پلانٹ کو سیلاب سے بچانے کے لیے جو دیوار بنائی گئی تھی اس کی اونچائی 19 فٹ تھی۔ اس طرح 3:41 پر تمام جنریٹر نے کام کرنا بند کر دیا تھا، کولنگ پمپ کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور ری ایکٹر میں پیدا ہونے والی ہیٹ ایک بڑے خطرے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کولنگ پمپ کو چلانے کے لیے مختلف قسم کی بیٹریز اور جنریٹر منگوائے گئے، لیکن سونامی کی تباہی کی وجہ سے سارے راستے بند تھے۔ کی سپلائی جلد ممکن نہیں تھی۔ رات 11 بجے ان چیزوں کی ترسیل مکمل ہوئی اور کولنگ پلانٹ کو چلانے کی کوشش کی گئی لیکن بے سود رہی۔ اب پلانٹ کے ارد گرد 20 کلومیٹر کا ایریا خالی کرا لیا گیا تھا اور ری ایکٹر میں فیول کے پگھلنا شروع کر دیا تھا اور نچلے حصے کور میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ایک لاوے کی صورت اختیار کر گیا تھا جس سے کور میں سوراخ ہونا شروع ہو گیا اور کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں
बड़ी मकदार में हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो गई और अगले ही दिन दोपहर 3:25 पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे रिएक्टर में आग लग गई। इस वाक़ये में 5 लोग ज़ख्मी हुए थे। ये रिएक्शन रोकने के लिए रिएक्टर पर हज़ारों लीटर पानी गिराया गया लेकिन बेसूद रहा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी और इस तरह 14 मार्च को रिएक्टर नंबर 2 और 3 में भी धमाके हुए और इसके कुछ ही देर बाद रिएक्टर 4 भी धमाके से फट गया और उसकी छत उड़ गई। ख़तरे के पेश नज़र अब तक तकरीबन 30 किलोमीटर का एरिया खाली करा लिया गया था और 1.5 लाख लोग नकल मकानी कर चुके थे। इसके साथ ही एक और मसला खड़ा हो गया। रिएक्टर 2 पर कंट्रोल करने के लिए जो पानी डाला जा रहा था वो पानी आहिस्ता आहिस्ता लीक होना शुरू हो गया और समंदर में गिरना शुरू हुआ। यह कोई आम पानी नहीं था क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। समंदर में गिरने की वजह से ये पानी समंदर के पानी को भी ख़राब कर रहा था और रेडियो एक्टिव कर रहा था। इस समंदर के पानी को रेडियो एक्टिविटी से बचाने के लिए जापान की हुकूमत ने रिएक्टर के इर्द गिर्द आइस वॉल बनाना शुरू कर दी, जिसका मकसद इस रेडियो एक्टिविटी वाले पानी को ठंडा करके मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना था ताकि समंदर में ये पानी शामिल ना हो और इस तरह 2013 में इस पर काम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।